بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور وہ لوگ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں، اور وہ لوگ جو میری خوشی میں شریک ہیں، میری بیماری میں، میری دکھ در غم میں میرے ساتھ برابر کے شریک ہیں، بالخصوص میں ان لوگوں کو، اور وہ لوگ جو ہمیں دل سے چاہتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ خاندان قادریہ سے ہوں، نقشبندی ہوں، نظامی ہوں، صابری ہوں، سہروردی ہوں، مداری ہوں، وہ کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، اور وہ لوگ جو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے، یعنی کہ جو وہ پریشان ہیں، پریشان حال ہیں، کسی بیماری کی صورت میں، کسی روحانی بیماری کی صورت میں، اور وہ اس کے حل تلاش کے لیے ہمارے سسٹم سے جڑے ہیں، ہمارے خانوادے سے جڑے ہیں، ہمارے سلسلے سے جڑے ہیں۔ یقیناً ایک شخص تن تنہا اور ایک شخص ایک سلسلے کے جھنڈ میں، تو عافیت اسی میں یہ کہ آپ سلسلے کے ساتھ جڑے رہیں اور اس جھنڈ میں رہیں کہ جو ہمارے بزرگوں کا ہے۔ میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ قلندریہ، ابوالعلالیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ کہ جہاں تک میرے پیر و مرشد جن سے بیعت ہوئے، اور پھر تاریخ کیا، یعنی کہ ہم اپنے مرشد سے ہیں، ہماری پہچان، ہماری شناخت ہمارے والد محترم ہیں اور ہمارے پیر و مرشد ہیں۔ میں تمام لوگوں کو اپنے خانوادے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر، اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazali.com پر ایک بار پھر سفینہ نجات المسائل کی 45 ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یوں تو دکھ در بیماریاں سب کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو، اپنے محبوب کو، اپنے برگزیدہ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی آزمائش کی صورت میں ان کو آزماتا ہے۔ کسی کو اولاد کی صورت میں آزماتا ہے، کسی کو دولت کی صورت میں آزماتا ہے، کسی کو شہرت کی صورت میں آزماتا ہے، کسی کو بیماری کی صورت میں آزماتا ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے اپنی زندگی میں ثابت قدم ہمیشہ اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس شخص کے ہاتھ میں نے کسی کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوئے دیکھا ہے، اور جس شخص کے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، کسی کا دامن نہیں ہوتا، پھر وہی آزمائش اس کے لیے ایک عذاب کی صورت بن جاتی ہے، کیونکہ اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کسی کے اوپر کوئی بیماری آ جاتی ہے، اگر کسی کے اوپر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ چیخ اٹھتا ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ انسان ناشکر ہے۔ لیکن جس کے ہاتھ میں دامن ہوتا ہے، کہ جس کے ہاتھ میں اس کے پیر کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اس کے پیر کا ہاتھ جو نا اس کے ہاتھ کو چھوڑتا نہیں ہے، چاہے اولاد کوئی بھی کیوں نہ ہو، کوئی نیک ہو، کوئی پارسا ہو، کوئی گنہگار ہو، وہ نہیں چھوڑتا۔
آزمائش میں ہمیشہ وہی لوگ پورے اترتے ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کے سائے میں رہتے ہیں، جو اپنے بزرگوں کے جھنڈ میں رہتے ہیں، جو اپنے بزرگوں کی صحبت میں رہتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ واقعہ ابھی ہفتے 10 دن پہلے میرے ساتھ خود رونما ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پاکستان میں ایک وائرل چل رہا ہے جس میں جسم میں بخار ہو جاتا ہے، اور پھر بخار ہونے کے بعد پھر جسم ٹوٹنے لگتا ہے، کمزوری شدت کی ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک بیماری کی صورت ہے، لیکن ہم نے اس اپنی بیماری میں بھی اپنے بزرگوں سے مدد لی، کیونکہ جب ہم آگ کے پاس بیٹھیں گے تپش تو آئے گی۔ جہاں ہمارے 4 دوست ہیں وہاں 4 ہمارے دشمن بھی ہیں، اور وہاں 8 حاسدین بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم و فضل یہ رہا کہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، میاں حضور کی دعاؤں سے، اور جو لوگ میرے ساتھ، جن لوگوں نے میرے پیٹھ پیچھے میرے لیے میری صحت کے لیے دعا کی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب کا، کہ الحمدللہ میری طبیعت بہت بہتر ہے پہلے سے۔ اور یہاں تک کہ جو جسم کے اندر میری کمزوری ہوئی ہے، تو میں وہی ایسٹریک استعمال کر رہا ہوں شاذلی، جو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنوایا تھا، کہ جس کے اندر 1000 بیماریوں کا علاج ہے۔ وہی ایسٹریک میں یوز کر کے آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں، کہ اس نے جسم کے اندر وہ جو بخار جو چڑھا تھا اور جو میں نے میڈیسن یوز کی تھی، اس نے میرے جسم کے اندر کے پورے پسینے کے ذریعے ساری نمکیات باہر نکال دیا تھا۔ جسم ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے نڈھال۔ اور آج کل یہ وائرس چل رہا ہے، میرے پاس کافی پیشنٹ کی اسلام آباد سے، پنڈی سے، لاہور سے، اور خاص کر کراچی میں تو بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس کنڈیشن میں آپ نے صرف اسی پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے، اور اگر بخار زیادہ ہو تو پیناڈول کا استعمال کریں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس شاذلی ایسٹرک موجود ہے تو اپنے آپ کو کمزوری نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ وہ بخار ہے کہ جو انسان کے اندر سمجھ لیں کہ کمزوری انتہا کی پیدا کر رہا ہے۔ اب یہ کمزوری کیسے دور کریں گے ہم لوگ؟ میں آج دیکھیں، میں آج کا ٹاپک تو میرا خیر تجسماتی چھری کے استعمال کرنے کے طریقے بتاؤں گا، لیکن آج کل جو وائرل چل رہا ہے نا، کہ جس سے میں سمجھتا ہوں ہر دوسرا گھر بیمار ہے، میں اس کا حل بتا رہا ہوں، کیونکہ جس رستے سے میں نکلا ہوں ادھر سے، تو میں اپنا پریکٹیکل آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس سے باہر نکل جائیں۔ اگر آپ میں کوئی ایسا ہے تو کوشش کریں کہ اینٹی بایوٹک سے پرہیز کریں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، اور کھانا پینا نہ چھوڑیں اپنا۔ اور جس کو چیسٹ انفیکشن ہو، جس کا سینہ خراب ہو، وہ ملیٹھی، سونف اور سوما کلپا، یہ 3 چیزوں کو جوشاندہ بنائے اور جوشاندہ بنا کے پیے، تو اس سے جو چیسٹ انفیکشن ہے، جو تھائرائیڈ انفیکشن ہے، یہ اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا 3 سے 4 دفعہ کعوہ پئیں گے تو۔ اور اگر بخار ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا تخم بالنگا کے پتے ہوتے ہیں، تلسی کے پتے ہوتے ہیں، آپ 4 پتے لیں، اس کو 1 گلاس پانی میں ڈیپ کریں، اور کالی مرچ اس کو کوٹ کے پانی میں ڈال دیں، اس کو جوشاندہ بنائیں، اس کو چھانیں، اس کو پی لیں، کہ جسم کے اندر سے بخار نکل جائے گا، آپ کا پورا وائرل ختم کر دے گا۔ بس وہ اتفاق کی بات ایسے ہوئی کہ میرا کلینک بند تھا، عید کی چھٹیاں تھیں، بس ہمارے جاننے والوں نے مجھے کوئی زبردستی دوا کھلا دی، اور ان کی محبت میں نے دوا کھا لی، اور پھر جو حال ہوا وہ میں اور اللہ جانتا ہے۔ لیکن پھر اس کا اثر ختم کیا، اثر توڑا، اپنے جوشاندے بنا کے پی کے، اور پھر جو کمزوری ہوئی وہ شاذلی ایسٹرک سے میں دور کی میں نے۔ تو الحمدللہ ہمارا جو رابطہ منقطع ہو گیا تھا، تو انشاءاللہ تعالی ہم آج سفینہ نجات المسائل کے، جس میں آپ ہم سے اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، یا چاہے وہ آپ کے عملیات جو کر رہے ہیں، روحانیت کا سفر طے کر رہے ہیں، طریقت کا سفر طے کر رہے ہیں، اس میں اگر کسی قسم کی کوئی آگاہی آپ کو لینی ہے، کچھ پوچھنا ہے، کچھ جاننا چاہتے ہیں، کہیں ٹھہر گئے ہیں، تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم لائیو کال بھی لیں گے۔ تو سب سے پہلے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے طلسماتی چھری کے ذریعے اور فلیتہ سلیمانی کے ساتھ اس کا مکمل علاج، کہ اب ہم جسم کے اندر سے بیماریوں کی کاٹ کس طرح کریں گے۔ یقیناً طلسماتی چھری کا جو معاملہ تھا وہ تمام لوگوں نے اس کا عمل کیا،
اب جب عمل کیا تو اس کو استعمال کیسے کریں گے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرنے کے طریقہ کار آپ کو میں سمجھاؤں گا، اور پھر انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جیسے جیسے میری ویڈیوز آتی رہیں گی میں اس میں آپ کو ہر قسم کے طریقہ کار سمجھاتا رہوں گا۔ سب سے پہلے کہ جن لوگوں نے طلسماتی چھری تیار کی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بالکل لاسٹ ڈے، اب مثال کے طور پہ 10 دن میں کسی کی پوری ہوئی، کوئی 20 دن کا عمل کر رہا تھا، ٹھیک ہے، جب پورا ہو گیا، اور آج جو میں طریقہ کار سمجھا رہا ہوں اگر وہ اس وقت آپ نے کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرا تو ایک دفعہ دوبارہ سمجھ لیں تاکہ یہ عمل آپ کو پورا ہو، اور عمل پورا ہونے کے بعد آپ کی چھری جاری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ نے یہ عمل پورا کر لیا بسم اللہ اللہ اکبر کا، کہ جو چھری تیار کری ہے آپ نے، اب آج یعنی کہ ابھی جب ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، اب کچھ لوگ آج دیکھیں گے، کچھ کل دیکھیں گے، کچھ پرسوں دیکھیں گے، جو جب دیکھے وہ اسی وقت وہ عمل کر لے جو میں عمل تعلیم کر رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ آپ نے کرنا ہے یہ تھوڑا سا میٹھا لینا ہے، اور میٹھا لینے کے بعد 1 گلاس پانی لینا ہے، اور یقیناً قربانی کا گوشت ابھی تو سب کے گھروں میں موجود ہوگا، تو قربانی کا گوشت تھوڑا سا بھون لیں یا روسٹ کر لیں، ٹھیک ہے، اس کو اپنے سامنے رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ پانی کا گلاس ہو گیا، تھوڑا سا میٹھا ہو گیا، اور وہ گوشت قربانی کا جو تھا وہ بھنا ہوا ہو گیا، اور 1 گلاس پانی ہو گیا، یہ اپنے سامنے رکھنا ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر وہی اپنے 1001 کی تعداد پڑھنا ہے، اس کے بعد اس چاروں کل پڑھنا ہے، اور جیسے فاتحہ کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ فاتحہ دینا ہے، اور فاتحہ دینے کے بعد بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کو پورے ترتیب بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بالخصوص ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور پھر ہمارے تمام بزرگان دین، یا آپ کے سلسلے میں جس سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی وابستگی جس سلسلے میں آپ اپنے تمام بزرگوں کو اس کا اصال پہنچائیں، اس کا ثواب پہنچائیں، اس کا آئی بات سمجھ میں۔ اور یہ کرنے کے بعد پھر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ قطب ربانی محبوب سبحانی میر میراں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصال کر کے، اور پھر وہ آپ بچوں میں تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس دوران اگر کسی قسم کی آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہوگی، تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ عمل کر لینے سے پھر ان بزرگوں میں سے جن بزرگوں کے آپ نے نام لیے ہیں، انہوں نے جو ہمارے سلاسل میں کافی ایسے بزرگ گزریں گے جنہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر کا عمل کیا ہے، تو جو صاحب دعوات بزرگ گزریں گے، جب ہم ترتیب وار نام لیں گے نا، تو پھر ان سے نسبت ہماری قائم ہو جائے گی، اور ہمارا عمل ان کے عمل سے مل کر جاری ہو جائے گا۔ اب ہم نے تو یہ چھری تیار کی ہے اتار کے لیے، جادو کے کاٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ عمل کر لیں، اس کے بعد پانی خود پی لیں، میٹھا خود کھا لیں، بچوں کو کھلا دیں، اور جو گوشت بھنا ہوا ہے وہ خود کھا لیں، یا آپ گھر والے استعمال کر لیں، جس سے بھی فاتحہ دیں گے استعمال کریں گے وہ سب خود استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا ایک سٹیپ کمپلیٹ جو ہم نے چھری تیار کری تھی۔ اب چھری آپ نے ایک باکس میں ڈال کے رکھی ہوئی ہے، اب آپ روزانہ اس کو اپنے ورد میں ایک تسبیح پڑھتے ہیں اس کو۔ اب جب ہمیں کام کرنا ہے کسی کا اتار کرنا ہے، تو ہم اتار کس طرح کریں گے؟ اس کا اتار اس طرح کریں گے ہم کہ جیسے اب مثال کے طور پہ ہم نے پہلے تشخیص کری کہ اس کے ساتھ معاملات کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اب معاملات میں اگر کسی کے اوپر آتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے، اچھا، اس کے اوپر رشتے کی بندش ہے، اس کے اوپر کاروبار کی بندش ہے، اس کے اوپر گھر کی بندش ہے، اس کے اوپر اولاد کی بندش ہے، اس کے اوپر مختلف قسم کی بیماریاں لگا کر بندش لگا دی گئی ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم کسی کے جادو کا اتار کریں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ عشاء کے بعد کریں، یعنی کہ رات کے پہر میں کریں، عشاء کے بعد، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کسی کے نظر بد کا اتار کر رہے ہیں، ہم کسی کی نظر اتار رہے ہیں، کسی حاسدین کی نظر اتار رہے ہیں، یا نظر بد کا علاج کر رہے ہیں، تو کوشش یہ کریں گے کہ ہم جو نظر بد کا جو اتار کریں گے وہ ہم زوال کے وقت کریں گے، یعنی کہ صبح 11:30 بجے سے لے کر 1 بجے تک، یا 12 بجے تک صبح کے ٹائم۔ یہ دیکھیں ہر چیز کے طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب اگر ہم وقت پر، طریقے پر، ساعت پر، ہر چیز کا خیال رکھ کے جب ہم کاٹ کرتے ہیں نا، تو ہمیں بالکل فائدہ ہوتا ہے، 100% فائدہ ہوتا ہے اس کا۔
اور اب ہم آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ اچھا لاؤ نظر اتارنا ہے آ جاؤ ادھر، اب وہ چاہے دوپہر ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، مغرب ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، عصر ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہی ہے، بس کو نظر اتارنے سے مطلب ہے۔ اب کوئی آپ کے پاس آئے، ارے آپ کو تو نظر لگ گئی، لاؤ مرچ لیا میں اتار دوں، لاؤ لیا میں اتار دوں، فرق پڑتا ہے اس سے بھی، لیکن جو خاص طریقہ کار ہے، اب جیسے فجر کی نماز آپ فجر میں ہی پڑھیں گے، ظہر کی نماز آپ ظہر میں پڑھیں گے، آپ ظہر کی نماز عشاء میں نہیں پڑھیں گے، عشاء کی نماز عشاء میں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے ہر طریقے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اب جب ہم کسی کی نظر بد کا اتار کریں گے تو ہم کس وقت کریں گے؟ زوال کے وقت۔ اچھا اب ہم کسی آسیب کا اتار کرتے ہیں، یعنی کہ ان جنات کا اتار کرتے ہیں، شیاطین جنات کا اتار کرتے ہیں، یا ایسی چیز کا اتار کرتے ہیں جو اس کے وجود کے اندر شامل ہے، تو وہ ہم کریں گے شام کے وقت میں، یعنی کہ عصر اور مغرب کے درمیان، عصر کی نماز کے بعد کر لیں۔ آئی بس سمجھ میں؟ تو یہ شام کا جو رات کو ہم نے جادو کا اتار کرنا ہے، صبح کو یعنی کہ جو زوال کا جو پہر ہے اس میں ہم نے کون سا اتار کرنا ہے؟ نظر بد کا اتار کرنا ہے، اور شام کے ٹائم ہم نے آسیب کا یا اس کا اتار کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر رات میں بھی ہمارے پاس کوئی مریض آتے ہیں جن کا اتار کرنا ہوتا ہے تو ہم ان کو صبح بلاتے ہیں کہ اچھا صبح آنا، اور جس کو رات کو بلانا ہوتا ہے ہم صبح وہ آتے ہیں تو ہم اس کو بولتے ہیں رات میں آنا، رات میں اس کا اتار کرتے ہیں۔ یہ ٹائم یاد کر لیں۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ تاریخوں کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ طریقہ میں سمجھا رہا ہوں، پہلے اس کے اصول قاعدے قوانین سمجھ لیں کہ ہم نے کس طرح اتار کرنا ہے، کس طرح علاج کرنا ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے چھری تو تیار کرائی ہے، اس کی تعریف بڑی بیان کی ہے، اور یقیناً وہ 100% بڑے پوری پراسرار ہے چھری، وہ بڑی سری و تاثیر ہے چھری، وہ اس چھری کے کمالات آپ کو تب پتہ لگیں گے جب آپ اس کو اپنے پریکٹس میں رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے جب کسی کا اتار کرنا ہے تو آپ ان تاریخوں کا خیال رکھیں گے جہاں تاریخ رجال الغائب کی ہوتی ہیں، کہ جسم میں رجال الغائب موجود ہوتے ہیں۔ اب رجال الغائب کی تاریخیں کیا ہیں کہ دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے کہ رجال الغائب کی جو تاریخیں ہیں، یہ پورا کرو، یہ رجال الغائب کی تاریخیں یہ نوٹ کر لیں، پورا کرو پورا کرو پورا، اور کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ اپنے پاس اسکرین شاٹ لے لیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں یہ ہے مغرب، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے مثال کے طور پہ اگر کسی کے جادو کا اتار کرنا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج چاند کی 4 تاریخ ہے، تو اس وقت پہ آپ نے مغرب کی طرف آپ نے رخ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اب جیسے آج آپ نے کوئی اتار کرنے کے لیے آیا اور آج 12 تاریخ ہے تو آپ نے مغرب کی طرف رخ کر کے اتار نہیں کرنا، 19 کی طرف اتار نہیں کرنا، 27 کی طرف اتار نہیں کرنا۔ اچھا مغرب اور شمال کا جو درمیانی حصہ ہے نا وہ کہلاتا ہے بائب۔ اب 20 تاریخ ہے مثال کے طور پہ، تو 22، یہ جتنی بھی تاریخیں ہیں نا ان تاریخوں میں آپ نے اس رخ پہ اپنا نہیں رکھنا۔ اب یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں مغرب، بائب، شمال، ایسان، مشرق، اگنی، جنوب اور نیرت، یعنی کہ مغرب جیسے مثال کے طور پہ سامنے مغرب ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ شمال ہے ہمارے رائٹ ہینڈ پہ، اب سامنے مغرب اور یہ شمال ہے، اس کا جو درمیان کا حصہ ہے نا یہ بائب کہلاتا ہے۔ یہ آپ نے اس رخ بھی مریض کو کر کے مریض کا رخ اس طرف نہیں رکھنا کہ جس طرف یہ سمت ہوں گی یہ تاریخیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے شمال اور مشرق کے درمیانی حصے کا ایسان کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے مشرق اور جنوب کا جو درمیانی حصہ ہے وہ اگنی کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے جنوب اور مغرب کا جو درمیانی حصہ ہے وہ نیرت کہلاتا ہے۔ اس میں تاریخیں سارے آپ کے سامنے موجود ہیں، اور ان تاریخوں میں آپ نے اس کے رخ نہیں رکھنا۔ یہ ہے آپ کا اتار کرنے کے اصول، طریقہ کار اور اس کا میتھڈ، کیونکہ اگر کوئی کام ہم اصول کے تحت چلتے ہیں، ترتیب سے چلتے ہیں، طریقے سے چلتے ہیں، وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب ہم نے خیال کس چیز کا رکھا؟ سب سے پہلے ہم نے خیال رکھا کہ
ہم نے ان تاریخوں کا خیال رکھنا ہے، ان سمت کا خیال رکھنا ہے اتار کرتے وقت. اور دوسرا یہ کہ جب کوئی پیشنٹ آئے، اب وہ پیشنٹ کا وضو ہو نہ ہو لیکن آپ اپنا وضو کر لیں اگر کسی کا اتار کرنا ہے تو، ٹھیک ہے. اچھا، اگر ہم نے جادو کا اتار کرنا ہے تو ہم نے لال کپڑا لینا ہے. اچھا، پہلے آپ کی ترسماتی چھری ہوئی نا، پہلے آپ نا ایک آگ لگا لیں کوئی سی تغاری کے اندر، اس کے اندر نا، اور آپ کی جو ترسماتی چھری جو ہے نا وہ اس کو آگ میں رکھ دیں تاکہ وہ ہلکی ہلکی سی گرم ہونی شروع ہو جائے، ٹھیک ہے. اور جب آپ آگ میں رکھیں گے تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کا آپ اپنا اس کو ورد رکھیں گے. اب ہم نے اتار کرنا ہے. اب ہم نے مریض کا اس چھری سے لے کے ایک دائرہ بنا دیا پورا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے نا 7 دفعہ اس کا دائرہ بنا دیا، اور مریض کو کہا کہ اب اس دائرے سے باہر نہیں آنا. اب وہ مریض چاہے تو کھڑا ہو جائے، چاہے آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائے، چاہے جیسی نشست میں جا کے بیٹھ جائے. اور اس دائرے کے اندر لال کپڑا بچھا دیا، لال کپڑا بچھایا، ہم نے دائرہ بنا دیا اور اس مریض کو اس کے اوپر بٹھا دیا. اب ہم کریں گے کیا، مریض کا سر بھرانا ہوگا، یعنی کہ سر پہ ٹوپی نہیں ہوگی، امامہ نہیں ہوگا، اور اگر لیڈی ہیں تو روپٹہ نہیں ہوگا، روپٹہ گلے میں ہوگا پورا، بلکہ پورے گلے میں پورے جسم پہ چادر لپیٹ لیں. وہ جو عورت ہے وہ پورے جسم پہ چادر لپیٹ لے، سر کھلا رکھے اور پیر کھلا رکھے. پیروں میں موزے نہیں ہوں، پیروں میں جوتے نہ ہوں، پیروں میں چپل نہ ہوں، ٹھیک ہے. اب کرنا یہ ہے کہ ہم نے حصار باندھ دیا، کالا ماش لینا ہے، ٹھیک ہے. ایک چھٹانک کالا ماش لینا ہے، ایک چھٹانک یعنی کہ 50 گرام کالا ماش لینا ہے، اور اس کے اندر 10 گرام ہم نے سندور ڈال دینا ہے، اور اس کو اچھی طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے. اور مکس کر لینے کے بعد سورہ قریش 11 مرتبہ پڑھ کے دم کریں گے اور اس مریض کے اوپر سے اتاریں گے. 11 مرتبہ اتاریں گے، اس مریض کے پورے اوپر سے اتاریں گے، اور اس کے بالوں میں اس پہ ان کی جو گھر کی خواتین ہوں گی، گھر کی کوئی لیڈیز ہوں، عامل خود نہ کرے، گھر کی خاتون، اگر کوئی خاتون ہے تو خود نہ کرے، اس گھر کی لیڈیز سے کروائے، اور اگر جینٹس ہے تو بھی خود کر لے، ٹھیک ہے. میں جینٹس کا بتا دیتا ہوں طریقہ کار، کہ اس کے سر پہ ملے، اس کے اوپر سے اتارے اور اس کو آگ میں جلا دے. اب جب وہ آگ میں جلا دے گا اس کے بعد پھر وہ چھری جو گرم ہو چکی ہوگی وہ اس کے اوپر سے ایسے کر کے اتارے گا، اور ایسے کر کے اس کے اوپر سے اتارے گا، اور لوہے کی کوئی پتری لے، لوہے کی کوئی پتری لے، اس کے سر پہ رکھے، اور لوہے کی پتری پہ نا ایسے نشان لگائے چھری سے 3، اور پھر یہاں پہ جوائنٹ پہ رکھے، پھر لوہے کی پتری رکھے، لیکن اسکن مت جلا دینا کیونکہ چھری گرم ہوگی. لوہے کی پتری رکھیں اور پھر اس پہ جوائنٹ کاٹیں. یہ سارے جوائنٹ کرنا ہے، پہلے دماغ پہ، کندھوں پر، ان کندھوں پر، ان ہاتھوں کے اس پہ، یعنی کہ 1 2 3 4 5 6 7، 2 گھٹنے، 8 اور 2 پیر، جو پنجہ ہے نا، 2 4 6 8 9 10 11، پورے 11 ہو جائیں گے. یہ چھری سے اس طریقے سے وہ کاٹ کے، اور چھری ان کے اوپر سے اتارے، اور چھری اتارنے کے بعد جو نا اس بندے کی پیٹھ پیچھے چلے جائے، اور نا اشارے سے چھری کو یوں کر کے کرے، ایسے ایسے جسم پہ نہ مارے، اس کی کمر کے پیچھے جا کے، جیسے کہتے ہیں نا کوئی وار کرتے ہیں، اس طریقے سے نا پیچھے کمر پہ ایسے 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 کراس نشان لگائے ایسے چھری سے، اور پھر چھری کو نا ایسے کر کے پھینک دے. یہ اس کا ہو گیا ترسماتی چھری سے اس کے جسم، یعنی کہ جو اس کے 360 جو جوائنٹ ہے نا. اچھا، اب اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ جو چھری آپ نے تیار کی ہے نا، اس میں جو بسم اللہ اللہ اکبر کی جو قوت ہے، جو اس کی طاقت ہے، یا جو اس کے ماتھے جو موکلان ہیں، ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کا تعلق ہمارے جسم کے اندر جو 360 جوائنٹ ہوتے ہیں نا، یہ ان 360 جوائنٹ میں سے ساری نگیٹیوٹی کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، ختم کر دیتا ہے. اچھا، اس وقت جب آپ یہ مریض کا کام کرو گے نا تو مریض کو پسینہ ہی پسینہ آئے گا. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض اس میں بے ہوش ہو جائے گا. اب جب مریض بے ہوش ہو جائے تو اس کے بعد سورہ قریش کا پانی، یا آپ جو عامل ہیں، جیسے ناد علی کے عامل ہیں، سورہ کوثر کے عامل ہیں، حزب البحر کے عامل ہیں، یا کسی بھی عامل ہیں، آپ وہ آیت پڑھ کے دم کر کے اس کو پانی پلائیں، اس کو چھڑکیں، اس کو ہوش آ جائے گا. اس کا ایک اسٹیپ کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اسی چھری سے اس کا
آپ نے دائرہ ایسے باندھا ہے نا تو پھر ایسے کر کے دائرہ اس کو کھول دیں گے یہ سار، پھر وہ مریض باہر آ جائے گا. پھر وہ کپڑا جس مریض کے اوپر کپڑا جس کپڑے کے اوپر مریض بیٹھا تھا آپ نے وہ کپڑا لے لینا ہے، کپڑا دے دینا اس کو، اس سے کہنا اس کے 11 ٹکڑے کر لیں کپڑے کے. ٹھیک ہے، 11 ٹکڑے کر لیے. اس کے بعد فلیطہ سلیمانی، فلیطہ سلیمانی دیکھیں آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا جو آپ کو دیکھا ہوگا. فلیطہ سلیمانی یہ 11 پرنٹ آؤٹ نکال لیں، جلدی کرا کرو. یہ فلیطہ سلیمانی ہے، یہ اس کے 11 پرنٹ آؤٹ نکال لیں. اچھا یہ کپڑا ہے، اب ہٹا دو بس، فلیطہ سلیمانی دیکھ لیا ہوگا. یہ کپڑا ہے، ٹھیک ہے، کپڑے کے اوپر فلیطہ سلیمانی رکھیں آپ. فلیطہ سلیمانی کو اس کو فولڈ کر کے اس کے مریض کے الٹے بازو باندھ کے اس کو بولو سو جائے. جب صبح وہ سو کے اٹھے اپنے جسم سے کھول کے کپڑا اور وہ تعویذ اپنے جسم سے مل کے اس کو جلا دے. یہ عمل اس کا مکمل ہو گیا. پیشنٹ نے صرف ایک دفعہ آپ کی دہلیز پہ چڑھنا ہے، آپ نے صرف ایک دفعہ اس طرح جو طریقے کا میں نے آپ کو سمجھایا ہے نا اس پہ عمل کرنا ہے. اچھا اگر چھری گرم نہ کرو تو پھر اسکین پہ رکھ کے ایسے ضرب دینا ہے، مطلب کٹے نا لیکن ضرب دینا ہے. لیکن اگر گرم کر کے کریں تو لوہے کی پتری اپنے پاس رکھیں، لوہے کی پتری پہ کراس کا نشان ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم کسی چیز کو کاٹ کے نکالتے ہیں اس طریقے سے کرنا ہے ہم نے اس کو. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا جادو کا اتارا. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں اگر کسی پہ نظر بد ہے. اب کسی کے اوپر نظر بد ہے، اوپری نظر ہے، شیاطینی جناتوں کی نظر ہے، آئی بات سمجھ میں، کسی جانور کی نظر ہے، یا لائک کسی انسان کی نظر ہے یا کسی حیوان کی نظر ہے. نظریں ہر قسم کی ہوتی ہیں، یعنی کہ نظر اس کو کہتے ہیں ہر قسم کی نیگیٹیوٹی اثرات کو، ہر قسم کے نیگیٹیوٹی ریز کو ایک جگہ جمع ہو کر آپ کے جسم کے اندر جو منتقل ہوتے ہیں، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اچھا اب ٹائم آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جب اگر آپ نے نظر بد والے کا اتار کرنا ہے تو آپ نے صبح 11:30 بجے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ اسی چھری کو کوئلوں میں گرم کر لیں گے یا چولہے پہ گرم کر کے رکھ دیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ مریض کو بٹھا لیں گے تو وہی دائرہ بنا دیں گے اور اس دائرے کے اوپر کالے رنگ کا کپڑا، آپ نے جادو کا اتار کرنا ہے تو لال رنگ کا کپڑا استعمال کرنا ہے، اور آپ نے اگر نظر بد کا اتار کرنا ہے تو کالے رنگ کا کپڑے کا استعمال کرنا ہے. آپ نے کالے رنگ کا کپڑا بچھا دینا ہے، اس میں مریض کو بٹھا دینا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے مریض سے 9 لیمو منگوانا ہے. مریض اپنے ساتھ 9 لیمو لے کر آئے گا اور آپ ہر لیمو پہ بسم اللہ اللہ اکبر 7 بار پڑھ کے اس پہ دم کر دیں گے. دم کرنے کے بعد پھر آپ نے اسی طریقے سے جوائن کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے وہ چھری نکالنا ہے، پہلے مریض کے اوپر سے چھری اتار لینا ہے پورا. ٹھیک ہے، جیسے نظر اتارتے ہیں یا آپ ایسے پوری چھری سے اتار لیا. اس کے بعد پہلا لیمو آپ نے سر کے اوپر رکھے، وہی گرم چھری، آپ کوشش کریں کہ نہ آپ کا ہاتھ جلے، نہ اس کا سر جلے، نہ اس کا جسم جلے. آپ نے لیمو پکڑ لیا یا کسی چیز سے لیمو پکڑنا ہے، ہلکا سا سر پہ رکھ کے کراس کرنا ہے کہ چھری اندر چلے جائے لیمو کے، بھلے وہ آدھی لیمو کے اندر چلے جائے یا تھوڑے سے لیمو کے اندر چلے جائے. جب وہ لیمو کے اندر چلے جائے آپ نے لیمو زمین پہ رکھنا ہے اور پورے 2 ٹکڑے کر دینا ہے اس کو اسی گرم چھری سے. اسی طریقے سے سب سے پہلے سر پہ کریں گے، پھر اپنا دائیں کندھا، بائیں کندھا، 3 4 5 گھٹنا 6، لیفٹ گھٹنا 7، اور پھر نیچے کا پیر رائٹ، اور پھر لیفٹ پنجہ. تو یہ پورے 9 جائیں گے، 2 4 6 8 اور 1 9. اچھا اس کے اوپر سے پھر لیمو اتاریں. ٹھیک ہے، لیمو اتارنے کے بعد پھر وہی اسی ترتیب سے پیچھے چلے جائیں مریض کے، اور پھر وہی چھری جو سرخ ہوئی ہوگی نا اس کی کمر پہ لے جا کے دور سے نا اس کو ایسے کراس کر کے کاٹیں گے. اچھا جب آپ یہ کر رہے ہوں گے نا تو مریض کو اپنے اندر فیلنگ ہو رہی ہوگی کہ میرے اندر سے کچھ کٹ رہا ہے، کچھ نکل رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی اس وقت. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس تکلیف کی شدت سے جو نا مریض بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، لیکن مریض چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، آپ نے اپنا کام یہ کرنا. اچھا مریض دائرے سے باہر بھی نہیں نکل سکتا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کیونکہ وہ حصار کے اندر موجود ہے. تو اب اس کے بعد جب یہ لیمو کٹ جائے، ٹھیک ہے، لیمو اس کے اوپر سے اتاریں، آئی بس سمجھ میں، چھری ٹھنڈی کر کے باکس میں رکھ کے اوپر کی طرف رکھ دیں، اور وہ جو لیمو ہے وہ کاٹ کے نا کھڈا کھود کے مٹی کے اندر کہیں ایسی جگہ دبائیں جہاں بچے نہ کھیلتے ہوں، جہاں جانور نہ چرتے ہوں، نہ جانوروں کی خوراک وہاں پہ ہو. ایسی جگہ دبائیں جو کسی ویران جگہ پر ہو یا کسی جھاڑ ہو
یا قبرستان ہو، ایسی جگہوں پہ لے جا کے اس کو لیمو کو دبا دیں. یہ ہو جائے گا آپ کا اس کا اوتار. کس کا؟ لیمو کا اوتار، اس کا نظر بد کا اوتار. اچھا، جب بھی کوشش کریں کہ آپ یہ اتارا کریں گے، ٹھیک ہے، فلیطہ سلیمانی اس کو احتیاطاً لازمی دے دیجیے گا، کیونکہ جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ بیماری کے بعد انسان کو کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ آئرن ٹونک یوز کرتا ہے، کوئی ملٹی وائٹامنز یوز کرتا ہے، کوئی دوائیں یوز کرتا ہے، تو اس کی کمزوری دور ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب کسی کے جسم کا اتار کیا جاتا ہے، جب کسی کے وجود کا اتار کیا جاتا ہے، تو اس کو کمزوری ہوتی ہے. اب نقش سلیمانی اس کو جلانے کے لیے اس لیے دے دیں تاکہ اس کے جسم کو کمزوری نہ ہونے دیں اور پھر بعد میں یہ چیزیں واپس آپس میں نہ لوٹیں. اس چیز کا بھی خیال رکھیں. موبائل تو پانی پلاؤ مجھے. تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ فلیطہ سلیمانی لازمی استعمال کراتے ہیں، کیونکہ فلیطہ سلیمانی یہ سمجھ لیں کہ ایسا ہے کہ جیسے سری و تاثیر. وہ نہیں لایا لیپ ٹاپ. اچھا، میں نے موبائل منگوا لیا ہے اپنے پاس، تو اب جو لوگ مجھے لائیو کال کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے مرشد. جی میری بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بھائی جان، میرا آدمی، میں انڈیا سے بول رہی ہوں. میرا نام اسلم بانو ہے. ٹھیک ہے. میری ماں کا نام سائری، اور میرا آدمی کا 20 سال ہو گئے، سلیم الدین نام ہے. اس کے اندر جن ہے، میرا گھر کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا. بس میں مطلب علم کی لائن میں 20 سال سے ہوں. میرے 2 استاد تھے، دونوں اللہ کے پیارے ہو گئے. ہاں، اب میں آپ سے 1 سال ہو گئی رابطہ کیے ہوئے. جب سے آپ کا ہے جو پروگرام چل رہا ہے، میں ہے جو بیاض شاذلی بنا چکی ہوں، چھری بھی تیار کر چکی ہوں. میں نے نقش بھی ہے جو میں نے زکوٰۃ کے ادا کر لیے ہیں، وہ بھی میرے پاس رکھے ہیں. اور فلیطہ سلیمانی کا نقش جلانا ہے یا پانی میں ڈالنا ہے، وہ بھی مجھے بتا نہیں، دیجیے. فلیطہ سلیمانی کا دیکھیں، فلیطہ سلیمانی نا جلانے کے لیے ہوتا ہے، جلانے کے لیے ہوتا ہے. اس کو جلانے کے کام میں استعمال لیا جاتا ہے. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، میں انڈیا سے محمد شعیب بات کر رہا ہوں. محمد شعیب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ہلو. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب. آپ کی طبیعت وغیرہ کیسی ڈاکٹر صاحب؟ ہاں الحمدللہ ماشاءاللہ طبیعت بہت اچھی ہے. آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں بہت جلد صحتیاب ہو گیا. وہی ذرا میں پریشان ہے تو ڈاکٹر صاحب، وہ فیس بک پہ بھی جو ہے تو آپ کی طبیعت خراب ہے بول کے جو ہے میسیج وغیرہ آئے تھے، تو الحمدللہ آپ کو آج دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوئی. نہیں ماشاءاللہ الحمدللہ طبیعت میری سیٹ ہے پہلے سے. اور جن لوگوں کے علاج میرے پاس چل رہے ہیں وہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، ٹھیک ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ پوچھنا یہ تھا مجھے. ہلو. جی میں سن رہا ہوں. جی بولیں. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد عثمان. جی بولیے. جی حضرت، میں دعاؤں کا طلبگار ہوں. آمین آمین. اللہ تعالیٰ دعاؤں کا طلبگار ہوں حضرت. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نعمت سے نوازے. ہاں، لیول 2 کا کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور دعاؤں کا طلبگار ہوں. تھوڑا پریشان ہوں، دعا فرمائیے گا پریشانی دور ہو جائے. آمین 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 آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت، کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ بتائیں، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. حضرت آپ نے جو دعوت کا طریقہ بتایا تھا سورہ قریش سے، تو وہ ہوا نہیں سکتا. کتنا پڑھ رہا تھا؟ ایک پہ کالے مارچ کی ڈال پہ 7 بار پڑھ کے اپنے آنکھ میں جلانے کا.
कौन सा अमल मैंने बताया था, किस नीयत से किया था? दावत के लिए, नाजायज ताल्लुकात के लिए। नाजायज़ ताल्लुकात के लिए दावत से करे तो वो करो ना जो मैंने बताया है कि जो नादे अली का एक राज करे वो उसको बर्बाद, वो टॉपिक जो था जी आप वाला अमल करो। असल में हर अमल की एक तासीर होती है, हर अमल हर काम के लिए नहीं होता। जी ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो किसी बीमारी के लिए पढ़ेंगे, कामयाबी के लिए पढ़ेंगे, तरक्की के लिए पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई दुश्मन हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है उसके शर से बचने के लिए हम यकीनन सूरह फील पढ़ेंगे, हम सूरह लहब पढ़ेंगे। औलाद के लिए हम सूरह मोहम्मद पढ़ेंगे। तो हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है, ये तरीक़ेकारी तो हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मैं इंडिया हैदराबाद से बोल रहा हूँ, जी मेरा जी मेरा नाम है। जी बोलिए। 6 साल से नींद नहीं आ रही है सर। मैं हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन हूँ, ब्लड टेस्ट करता हूँ। अच्छा, और मैं सूर्य कुरैश 80,000 के ऊपर पढ़ा, रोज 313 10 महीने से पढ़ रहा हूँ। सही है। अच्छा आप एक काम करें, नींद के लिए ना मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? आपने करना है, वो बहुत सारे मुल्सवा से इलाज कराया, लेकिन 4-5 दिन 8 दिन उसका टूट जा रहा, फिर पहले सर के हो जा रहा। नहीं आपके नहीं, स्टूडेंट है यूसुफ बोल के, हाँ ये ताखिलिंग के, वो मेरे दोस्त है ठीक है। जी। अच्छा आपने अब एक काम करना है, तुख्म कुनब, डॉक्टर साहब, ठीक है? डॉक्टर साहब, तुख्म कुनब, तुख्म कुनब, तुख्मे कुनब, ठीक है? तुख्म कुनब हाँ आपने लेना है 100 ग्राम, हाँ 50 ग्राम अजगन लेना है, जी 50 ग्राम तुख्म धतूरा लेना है, जी ठीक है? और इसमें वो क्या नाम है उसका, तबशीर। नहीं डॉक्टर साहब, कुछ रूहानी मसाइल है क्या? मैं वही बता रहा हूँ, सुन लें पहले आप, ठीक है? जी। तबशीर 50 ग्राम, ये इसका सफ़ूफ बना लें आप, ठीक है? सफ़ूफ बनाने के जी, बाद जी। सूरह कुरैश 70 मरतबा पढ़ के इस सफ़ूफ पे दम कर लें और इसके कैप्सूल भर लें, जी ठीक है? एक एक कैप्सूल रात सोते हुए खाएंगे, आप सुकून से सोएंगे अच्छा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अच्छा जो लोग एंजाइटी के पेशेंट हैं, डिप्रेशन के पेशेंट हैं, डिमेंशिया के पेशेंट हैं, जिनको रात को नींद नहीं आती, खौफ होता है, डर लगता है, एक एक कैप्सूल रोज़ाना खाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह ताला हर चीज़ में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, जी हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन आप इस वक्त मुझसे लाइव बात कर रही हैं, आप लाइव बात करना चाहेंगी? नहीं, लाइव नहीं बात करना चाहूँगी। अच्छा फिर ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद कीजिएगा, ओके? थैंक यू सो मच सर। मेरे यहाँ पे ओके ओके ओके। तो अच्छा अब मैं अपने तमाम स्टूडेंट से बताता चलूँ कि आप मुझे अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिखकर आप मुझे इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंशाल्लाह फ्री होकर मैं इसी नंबर से आपको रिप्लाई कर दूँगा। और बाकी हमारी वेबसाइट www.drabdulwajidshazili.com पर आप अपने मसाइल हमसे शेयर कर सकते हैं। और बाकी हर मंगल को हमारे शाज़ली इस्लामिक सेंटर पे हमारे शाह साहब मेरी और मियाँ हुजूर की इजाज़त से वो ये प्रोग्राम करते हैं, क्या नाम है, शरीयत के रंग उल्मा के संग, कि जिसमें वो रूहानी मसाइल भी देखते हैं, तिब्बी मसाइल भी देखते हैं, और वो ये समझ लें कि हमारे एक सिस्टम का एक हिस्सा हैं हमारे। तो माशाल्लाह बहुत अहसन गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मियाँ हुजूर के सोहबत याफ्ता हैं और हमारे सोहबत याफ्ता हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ख़ुद उनको मैंने मुख्तलिफ़ अमाल तालीम किए हैं, मेरी ज़ेर निगरानी में उन्होंने काफ़ी अमल भी किए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उन्हें कामयाबी भी अता। हेलो, अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें कामयाबी भी अता की है। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ना लाहौर से बात कर रहा हूँ, नुमान। जी नुमान साहब।
جی میری نا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے 3-4 جگہ سے، پاؤں سے ہڈی کے، تو میں اس کے لیے چاہ رہا تھا کچھ آپ نسخہ یا روحانی کچھ عمل بتا دیتے۔ مطلب کیسے ٹوٹی ہے؟ یہ نا بجلی کا کام کر رہا تھا، 12 فٹ ہائٹ سے گرا تھا میں، اوہو، تو 3 جگہ سے ٹوٹی ہوئی، ایک جگہ سے جڑی نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر لکھو، علاج بھی کروایا، 6 ماہ ہو گئے۔ لکھو آپ، جی آمبا ہلدی، ٹھیک ہے، میتھی دانہ، جی ٹھیک ہے، اور سجی کھار، یہ کالے کلر کا پتھر ہوگا، ٹھیک ہو گیا جی۔ ٹھیک ہے، سجی کھار، آمبا ہلدی اور میتھی دانہ، ٹھیک ہے، اور کلونجی، یہ 4 چیزیں ہیں، ان کا نا صفوف بنا لیں آپ، ٹھیک ہو گیا جی۔ ٹھیک ہے۔ صفوف بنانے کے بعد اس کو، آگ کا پتہ دیکھا ہے آپ نے؟ جی آگ کا پتہ، ہاں، 1 پاؤ سرسوں کا خالص تیل لیں، اس میں جو نا 20 چھوٹے چھوٹے پتے آگ کے نا اس کو جلا دیں اس کے اندر، تیل کے اندر، ٹھیک ہو گیا سر۔ ٹھیک ہے، اس پتے سب جل جائیں گے، پتے جس میں جھاڑ کر پتے پھینک دیں، تیل کام کا ہے آپ کے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پاؤڈر، تھوڑا سا پاؤڈر لے کے، تھوڑا سا تیل لے کے اس کا پیسٹ بنا لیں، مرہم بن جائے گا۔ آپ اس کو اسکن کے اوپر جو ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے نا، آپ اس کے اوپر اس کو اپلائی کر کے اور گرم کپڑا باندھ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہڈیوں کو جوائن کر دیتا ہے، ایک دم ملا دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے اوکے میرے بھائی، اوکے، اللہ حافظ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی آپ سے بات کر رہا ہوں دبئی سے۔ دبئی سے؟ آپ اس وقت مجھ سے لائیو بات کر رہے ہیں، لائیو بات کرنا چاہیں گے؟ جی میں کر رہا ہوں، جی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں۔ جی جی، سرکار وہ میں نا پچھلے 1.5 سال سے نا وہ 70 تھوڑے کریش پڑ رہا تھا، اب نا کچھ 2 دن ہو گیا، وہ نا خوف تھوڑا مسلط ہو گیا ہے۔ باقی کچھ دوسرے عملیات تھے، وہ سورہ ناس، سورہ فلق، وہ بغیر اجازت کے کر رہا تھا، صحیح ہے۔ تو اب شاید رجت ہو گئی ہے، اس سے سورہ قریش سے دور ہو جائے گی؟ بالکل دور ہو جائے گی، لیکن سورہ قریش آپ نے جو نا رجت کو دور کرنے کے لیے زوال کے وقت پڑھنا ہے، کس ٹائم؟ صبح کے وقت، صبح 10 بجے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ 70 مرتبہ پڑھنا ہے، صحیح ہے۔ اور اجازت اگر عطا کر دیں سورہ ناس کی؟ بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، اوکے، اجازت ہے میری طرف سے آپ کو۔ اور سورہ قریش کی جو اجازت ہے وہ عام ہے اجازت؟ ہاں ہاں، اجازت ہے میری طرف سے آپ کو، چلیے، اوکے۔ بڑی مہربانی۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، گئے سال رمضان مہینے میں آپ نے ایک عمل بتائے تھے، فلیطہ سلیمانی کا جو ہانڈی کا عمل ہے، وہ جو ہے نا اس کے اندر جو فلیطہ سلیمانی جو اندر لکھنے کا جو آپ نے بتائے تھے، ہم لوگ لکھ نہیں پا رہے، اس کے بجائے اس کی جو پرنٹ آؤٹ نکال کے اندر چھٹکا سکتے، اس طریقے سے کام ہو جائے گا؟ ہاں آپ لگا سکتے ہیں، لکھ کر لگا سکتے ہیں نا؟ تو اس کی کیا ترتیب ہے؟ ہنڈی لینا ہے اور اس میں تیل اور اڑد، کالی ماش، کالا ماش ہے، تیل ہے، کپڑا ہے، ہانڈی ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ باقی اس کا طریقہ کار میں نے پورے ویڈیو میں سمجھایا ہے، آپ ویڈیو دیکھ لیں اور اس طریقے سے کریں، ٹھیک ہے جی بھائی۔ ہلو، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں میں۔ میرا نام کامران ہے سر، اور میں دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ جی کامران صاحب بولیے۔ سر وہ مجھے سانپ بڑے نظر آتے ہیں، مطلب فزیکلی نہیں لیکن۔ اچھا دیکھیں، سانپ، عام آدمی اگر سانپ دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر الگ ہے، ایک ذاکر اگر سانپ دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر ہیں۔ ہاں میں لیٹتا ہوں، مجھے فیل ہوتا ہے جیسے سانپ ہے۔ اچھا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ جی محسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ پھر آپ جس جگہ پر موجود ہیں وہاں پہ جناتوں کا بسیرا ہے یا جنات ہیں وہاں پر؟ اچھا جی 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 جی۔ آپ سورہ قریش پڑھتے ہو؟ میں سورہ قریش پڑھتا ہوں، نادیلی پڑھتا ہوں، دعائے زجر پڑھتا ہوں۔ بٹ ٹھیک ہے، آپ سورہ قریش اگر پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے،
ये खुद चले जाएंगे क्योंकि वो मेरे कभी कभी آپ ایک کام کیجیے گا جب آپ کو محسوس ہو نا آپ اذان دیں, اذان دینے کے بعد سورہ قریش پڑھ کے آپ ان کو حکم دیں کہ جہاں سے آئے ہو واپس وہیں لوٹ جاؤ. 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائیں وہ لوٹ جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت مہربانی. اوکے 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 اوکے. اللہ اذان ضرور دیجیے گا. جی ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان میرے اوپر آپ رحم اور کرم کی نظر کرو, فی سبیل اللہ میری مدد کرو, میں بہت پریشان ہوں. میرا کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں انڈیا سے بول رہی ہوں, راجستھان سے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام اسلم بانو ہے, ماں کا نام سائری ہے, اور میرا آدمی کا نام سلیم الدین ہے. اس میں جنایت ہے. 20 سال ہو گئے, میرا گھر تباہ اور برباد. آپ نے فلیدہ سلیمانی ان کے جسم سے مل کے جلایا ہے؟ اچھا جی, میں نے راستہ آپ نے فلیدہ سلیمانی, سنیں میری بات, فلیدہ سلیمانی کے پرنٹ آؤٹ نکالیں, ان کے جسم سے مل کے جلائیں اور 21 دن ریگولر کریں. ٹھیک ہے, جی, اور ان کے اوپر پانی دم کر کے پلائیں سورہ قریش کا, اور پھر مجھے بتائیے گا انشاءاللہ. اوکے. اچھا جی. اچھا وہ چھری تیار کی, اس کا کیا کروں؟ ہاں تو چھری اگر تیار کی تو ابھی میں نے طریقہ کار سمجھایا ہے نا آپ کو, آپ اس ترتیب اور طریقے سے وہ کر رہے ہیں. دیکھیے. اچھا ہاں, اگر آسیب کا وہ علاج کرنا ہے یا خبیث کا اتار کرنا ہے, جنات کا اتار کرنا ہے, تو آپ نے نیلے رنگ کا کپڑا لینا ہے. وہی حصار بانے کے نیلے رنگ کا کپڑا لیں گے تو آپ آسیب کو جلائیں گے, نظر بد اتاریں گے تو آپ کالے رنگ کا کپڑا لیں گے, جادو کا اتار کریں گے تو آپ لال رنگ کا کپڑا لیں گے. یاد رکھنا رنگوں کا ان کام سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے, اس چیز کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے, تو ترتیب اور طریقہ کار بالکل وہی ہوگا جو میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. محمد ابراہیم ٹی وی ڈی ایچ ایچ اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی 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 سر کچھ پرسنل کال کرنی تھی, اس کے لیے میں بلکہ آپ کو واٹس ایپ. اچھا آپ اس وقت مجھ سے اس وقت لائیو بات کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل, لیکن میں نے پرسنل کچھ مجھے 10 بجے تک کال کیجیے گا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. تھینک یو. اوکے اوکے. اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ الحمدللہ. حضرت میرا نام عبدالحسیب ہے, اور میں نے بھی انشاءاللہ سورہ کوثر آپ کی اجازت سے حضور کیا, تو بڑا فائدہ مجھے محسوس ہوا. صحیح, اور ماشاء میرے اللہ. کئی سارے معاملات کھل گئے, اور میرے والد صاحب نے جو ہے وہ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کا عمل کیا. صحیح ہے, جو آپ نے بتایا, تو وہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اس کے کثرت سے اس کے چلے کروں. صحیح ہے. اللہ کامیابی عطا فرمائے, اللہ کامیابی عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی, میرے حق میں بھی دعا فرمائیے گا. میرے والد صاحب نے ویسے خواب بھی دیکھا کہ آپ نے جو ہے وہ ان کو سورہ قریش کی تعلیم فرمائی, کیونکہ ہمارے کچھ معاملات گھر کے ایسے ہی چل رہے. والد صاحب کو بولیں سورہ قریش پڑھا کریں. صحیح ہے جی, سورہ قریش پڑھا کریں, والد صاحب کو کہو. ٹھیک ہے جی جی. میرے والد صاحب پڑھتے بھی ہیں ویسے تو, کہ آج ہی ان سے بات ہوئی تھی, ابو کہہ رہے تھے کہ حضرت سے میرا عرض کرنا کہ میں جو ہے وہ محرم الحرام میں دوبارہ سے میں آیت کریمہ کا عمل کرنا چاہتا ہوں. صحیح ہے, میری طرف سے اجازت ہے ان کو. ٹھیک ہے, حضور دعا بھی فرمائیے گا میرے حق میں. انشاءاللہ انشاءاللہ. میں نے بتایا مقدمہ وغیرہ کا مسئلہ ہے, تو اللہ پاک کرم کرنے والا, اللہ خیر فرمائے. ٹھیک ہے. اچھا اب ماشاءاللہ یہ کہ الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذی الحج کے مہینے کو ہمیں نصیب کیا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کی راہ میں اس کا جانور ذبح کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے سمجھ لیں کہ اس عمل سے اور اس کو پائے تکمیل پہنچانے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا فضل ہے کہ بہت احسن طریقے سے الحمدللہ میری اپنی پرسنل قربانی بھی ہو گئی, اور کہ جن لوگوں نے حصے کہا تھا, میرے پاس تو حصے بہت ہی کم ہوتے ہیں, تو بس وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہو گیا تھا. اور
اب ہم ذی الحج سے محرم کے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں. اب یقیناً جس طرح میں نے 10 ذی الحج کو میں نے بتایا تھا بسم اللہ اللہ اکبر کا طریقہ کار، تو اب وہ لوگ جو اس عمل کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ عمل ان کا پورا سال رہے، تو کیا آپ لوگ محرم میں میرے ساتھ ہو؟ اگر ہو تو پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر کا عمل آپ ہی کو محرم کے اندر اس کو میں کنٹینیو کرواتا ہوں میں اس کو، تو تاکہ آپ کا ایک عمل ایسا ہو جائے. یہ عام لوگوں کے لیے ہے کہ وہ لوگ جو ظاہری بیماری کی صورت میں پریشان ہیں، وہ لوگ جو جادو کاٹ کی وجہ سے پریشان ہیں، نظر بد کی وجہ سے پریشان ہیں، تو وہ لوگ اگر سفر کے محرم کے مہینے میں بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہت فائدہ اور بہت کامیابی ہوگی. اور باقی جو میرے ساتھ خاص لوگ ہیں تو وہ کوئی خاص سفر بھی میرے ساتھ چل رہا ہے، تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اپنا وقت ضائع نہیں کیجیے گا. جس طرح ذی الحج کے 10 دنوں کی اہمیت ہے، جس طرح رمضان کے 10 دنوں کی اہمیت ہے، بالکل اسی طرح 10 دن محرم کی بھی بہت اہمیت ہے. تو محرم کے 10 دن میں ہمیں ایسا کون سا عمل کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں آئے اور اہل بیت ہم سے راضی ہوں، ان کا قرب ہمیں ملے. روحانیت کا جو خاص حصہ جو ایک خاندان کو عطا کیا گیا رب کے حکم سے، اس میں سے کچھ حصہ ہم لوگوں کے حصے میں بھی آئے. تو ایسا کون سا عمل ہمیں کرنا چاہیے محرم میں کہ جس سے ہم یہ سمجھ لیں کہ ان کی نعمتوں میں شریک ہو سکتے ہیں. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو اپنی نعمتیں صرف ایک ہی خاندان پہ اپنی تمام کری ہیں نعمتیں، تو کیوں نہ ان نعمتوں میں سے جو لوگ حصہ لینا چاہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور، ابھی محرم میں ٹائم ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ بیچ میں کوئی ویڈیو ایسی بناؤں گا، یا ہماری جو روحانی درسگاہ ہوگی اس میں محرم کے حوالے سے بتاؤں گا کہ آپ کو محرم میں کس طرح عمل کرنا چاہیے. اب لوگوں کو تو صرف یہی پتہ ہے کہ محرم میں یا تو ناد علی کر لیں، یا تو ناد علی کے مندرہ کر لیں، یا پھر علی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مندرہ کر لیں، یا امام حسین کی چوکی کر لیں. بس اس سے زیادہ اور ان کو کچھ بھی نہیں پتہ محرم میں اور بھی کیا کیا جاتا ہے. جبکہ محرم میں ایسے اعمال ہیں کہ آپ جس اہل بیت کا نام لیتے ہیں نا، آپ ان کی نسبت سے وہ عمل پڑھتے ہو تو آپ کو اسی عمل کے دوران ہی ان کی زیارت ہو جاتی ہے. اچھا، یہ صرف محرم میں، عام دنوں میں نہیں. میں آپ کو اس محرم میں وہ طریقہ کار تعلیم کروں گا کہ جس طریقے کو ہم محرم میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ عمل، اور پھر ہم اپنے بزرگوں کی زیارتیں کریں گے، ہم اپنے بزرگوں سے استمداد لیں گے، ہم اپنے بزرگوں سے مدد لیں گے، ہم اپنی روحانیت میں اضافہ کریں گے اپنے اہل بیت بزرگوں کے طفیل، ان کے وسیلے سے، ان کی مدد سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ محرم کے لیے خود کو تیار کر لیں، اور یقیناً بیعت شاذلیہ آپ یہ بن رہی ہے اور کافی حد تک تیار ہو چکی ہوگی. باقی آج جو میں نے طریقہ کار تھوڑے سے سمجھائیں، صرف 1-2 ہی، اسی میں اتنا ٹائم ہو جاتا ہے. تو پھر آپ وہ طریقہ کار اپنے پاس لکھتے رہیں، اپنے پاس طریقہ کار تحریر کر لیں اپنے پاس. تو یہی بیعت شاذلیہ انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ قریب ہیں، پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ جو بیعت شاذلیہ جن لوگوں نے لکھی ہے، پھر باقاعدہ میں سب کو دستخط کر کے اور میں ان کے ہینڈ اوور کروں گا اجازت کے ساتھ. اب جیسے آپ نے بیعت شاذلیہ لکھی، آپ بیعت شاذلیہ پوری مکمل ہوئی، آپ میرے پاس لائے، میں نے اس پہ اجازت کے ساتھ سائن کر کے، دستخط کر کے، مہر لگا کے آپ کو اجازت کے ساتھ دے دینا. اور جو لوگ باہر ملک میں رہتے ہیں پھر وہ TCS کے ذریعے مجھے بھیج دیں گے، پھر میں اس پہ اسٹیمپ لگا کے، مہر لگا کے، اور پھر ان کو TCS فارورڈ آگے میں کر دوں گا. میرا کام ایسا نہیں ہے کہ میں بس یہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا حل ہونا چاہیے مسائل کا، اور میری ہر ویڈیو میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی مسائل کا حل نکلتا ہے. یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا. یہ وقت آپ کا ضائع نہیں جاتا. آپ کو کوئی عمل کی صورت میں مل جائے گا، کوئی روحانیت کی صورت میں مل جائے گا، فیض کی صورت میں مل جائے گا، اجازتوں کی صورت میں مل جائے گا، ملے گا ضرور آپ کو سب کچھ. کیونکہ میں نہیں کہتا، یہ میرے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جن کا میں غلام ہوں، کہ جن کے توسل سے میں بیٹھا ہوں، کہ جن کی وسیلے سے، کہ جن کا حوصلہ میں ہوں.
میرا کچھ بھی نہیں ہے اپنا. انسان کی تو اتنی بھی وہ نہیں ہے کہ انسان اٹھ کے خود ایک گلاس پانی پی لے. یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے اور اس کے خاص بندے. ہاں ان کے خاص بندوں میں یہ ہے کہ کچھ حصہ ہمارا بھی ہے اور کچھ وہ ہماری بھی سنتے ہیں. تو چلیں آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. اور الحمدللہ میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام چاہنے والوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جن جن لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی ہیں، میری صحت کے لیے دعائیں کی ہیں، اور آج میں آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہی آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں. تو آپ لوگ میری پریشانی سے بالکل پریشان نہ ہوا کریں، اور یہ محبت ہے آپ لوگوں کی، عقیدت ہے آپ لوگوں کی. تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن بدن اس محبت میں اضافہ عطا فرمائے اور ہم کو اور آپ کو ہمارے بزرگوں کے سائے میں رکھے، ان کے رستے پہ رکھے، ان پہ قدم بہ قدم ان کے ساتھ ہمیں چلائے اور ان کے پیچھے ہمیں چلائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری چھوٹی سی محنت، چھوٹی سی کاوش کا قبول فرمائے. اور ہاں آپ لوگوں کے لیے ایک یہ بھی تھا خوشخبری کہ الحمدللہ ہمارا جو شاذلی اسلامک سینٹر ہے وہ اب سمجھ لیں کہ کافی 75% کمپلیٹ ہو چکا ہے. ابھی اس میں 25% باقی ہے، اور 25% میں یہ ہے کہ اس میں کافی کام باقی ہے. تو جب فنشنگ کی طرف جا رہا ہے، جب ان شاء اللہ تعالیٰ 1 سے 2 مہینے کے اندر جب وہ مکمل ہو جائے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ لائیو ٹرانسمیشن پھر ہم اپنے شاذلی اسلامک سینٹر سے کریں گے. پھر وہیں میں پیشنٹ دیکھوں گا، پھر وہیں سے ہمارا سارا نظام چلے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور جو لوگ میرے حکمت کے نور کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو لوگ میرے طاق ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو لوگ طاق ہیلنگ لیول 2 لیول 1 کے ہیں، اور میں ان تمام اسٹوڈنٹ سے بھی میں یہ بات کہوں کہ الحمدللہ میری طبیعت بہتر ہے. آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ سیٹرڈے کو آپ کا طاق ہیلنگ کا میں لیکچر اٹینڈ کروں، میں لیکچر لوں، ٹھیک ہے، لیول 2 کا اور لیول 1 کا، اور حکمت کے نور کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں لیکچر لوں گا. باقی یہ کہ ہمارے ساتھ ایک بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی ویب سائٹ کے ساتھ جو ہمارا اسٹوڈنٹ پورٹل ہے اس کے اندر ہم نے ایک ویمیو کو ہم نے مرج کیا ہوا ہے. ویمیو بیسیکلی ایک کمپنی ہے، تو ہمارے جو لیکچرز ہوتے ہیں نا وہ سارے ویمیو کے تھرو ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے. اب ویمیو تھرو سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے اس کی نا، تو اب ویمیو نے اپنی پالیسی چینج کر دی ہے. جب اس نے دیکھا نا کہ ان کے اسٹوڈنٹس اتنے ہیں، ان کے لیکچرز اتنے دیکھے جاتے ہیں، تو انہوں نے ان کا ویمیو کا سرور ڈاؤن ہو گیا تھا. تو پھر ویمیو نے ہم پر ایکسٹرا پلینٹی لگائی کہ اب آپ ہم سے یہ ممبرشپ لیں، اور وہ ممبرشپ جو تھی وہ ملینز میں ہے. تو اب اتنی ملینز کے اندر ممبرشپ افورڈ کرنا خیر ہمارے لیے آسان تو نہیں ہے، مشکل، بہت مشکل ہے کہ ہم ایک صرف پرائیویسی کے لیے، ایک سیکیورٹی کے لیے ہم ملینز ان کو پیمنٹ کریں تب جا کے وہ ویمیو ہمیں اپنا ایکسیس دے تاکہ پھر وہ ویڈیو شروع ہوں. تو اس کے لیے پھر ہم کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکال رہے ہیں. ہمارے جو ڈیولپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری جو اسٹاف بیٹھا ہوا ہے، ہمارا جو IT ڈپارٹ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس ابھی کوشش میں ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کے لیے ایک ایسا نیٹ ورک بن جائے کہ جس میں آپ کا لیکچر محفوظ بھی رہے. کیونکہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، آپ نے اگر فیس پے کری ہے نا تو وہ آپ تک ہی رہے، ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے آپ نے فیس پے کری ہے، اور اگر جس بندے نے فیس پے کری ہے اس نے وہ لیکچر وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے لنک آگے شیئر کر دیا، تو پھر نقصان آپ لوگوں کا بھی ہوگا. فائدہ ان لوگوں کو نہیں ہونا کہ جن لوگوں کو بھیجنا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو اجازت ہی نہیں ہے. اور یقیناً کوئی اگر ایسا شخص کام کرتا ہے تو وہ اپنے لیے خود گھڑا کوٹتا ہے، وہ اپنے خود پیروں پہ کلہاڑی مارتا ہے. دیکھو مجھ سے اجازت سے مانگو گے نا، مجھ سے پیار سے مانگو گے، میں اپنے سارے لیکچر تمہیں دے دوں گا. تم مجھ سے عزت سے مانگو، مجھ سے جو چاہیے لے لو، میں آپ کو دینے کے لیے بیٹھا ہوں. لیکن چوری کرنا اور پھر وہاں سے دھوکہ دینا، وہاں سے نکالنا اور پھر دوسرے لوگوں کو دینا، یہ غیر شرعی کام ہے. تو ایسوں کی پکڑ بہت سخت ہوگی، یہ یاد رکھنا. تو خیر اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.